افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں امریکی قوت و طاقت کی شکست کا زخم اس قدر گہرا اور درد اس قدر شدید ہے کہ آج ٹھیک 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی ہر سمت ٹیسیں بآواز بلند برآمد ہو رہی ہیں۔ امریکی تاریخ میں سب سے سمجھدار، کایاں اور عالمی سیاست پر عبور رکھنے والے وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے اس شکست کے بعد یہ سوال تک اٹھا دیا ہے کہ کیا واقعی امریکی طاقت کا مستقبل بالکل مخدوش ہو چکا ہے۔ اس نے اکانومسٹ میں چھپنے والے اپنے مضمون امریکی طاقت کا مستقبل، امریکہ افغانستان میں ناکام کیوں ہوا، دی فیوچر آف امریکن پاور آن وے امریکہ فیلڈ ان افغانستان میں تحریر کیا ہے کہ امریکہ کو اب یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنا ہی پڑے گی کہ مستقبل قریب میں امریکہ کے پاس اب کوئی ایسا موقع میسر ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈرامائی اقدام کر کے اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کر سکے اور افغانستان کی شکست کے داغ دھو سکے۔ امریکہ جیسی عالمی طاقت کے لیے یہ بہت ہی بے بسی کی صورتحال ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بدماش اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے محلے کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو گالیاں، تھپڑ اور مکے رسید کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یہاں کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اب اس کا رعب ختم ہو جائے۔ دنیا کے ہر محلے، علاقے، شہر اور ملک میں ایسے بدماشوں یا بدماش گروہوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی بدماشانہ روش پر چلتے ہوئے عالمی سطح پر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ذریعے ایک خوف کی فضا قائم کر رکھی تھی، مگر اس کی دہشت کا پول افغان طالبان نے اسے شکست دے کر کھول دیا اور یوں قوموں کے دلوں سے امریکہ کا خوف نکال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہینری کسنجر کے مطابق امریکہ کو اب کوئی ایسا ملک، خطہ یا علاقہ میسر ہی نہیں ہے جسے وہ اپنا ہدف بنا کر اس پر حملہ آور ہو اور وہاں کے لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کا طریقہ کار بھی علاقائی بدماشوں جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی جس محلے یا علاقے پر دھونس جمانی ہو اور غلبہ قائم کرنا ہو، وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے حمایتی جتھے تشکیل دے کر انہیں خود ان کے اپنے محلے داروں پر خوف پھیلانے، ڈرانے، یہاں تک کہ مار پیٹ اور قتل و غارت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے علاقے فتح کرنا شروع کیے تو 23 جون 1757 کو جنگ پلاسی میں رابرٹ کلائیو کے پاس صرف 180 گورے سپاہی تھے اور باقی تمام اسی ہندوستانی سرزمین کے سپوت تھے۔ تمام نو آبادیاتی قوتوں نے دنیا بھر کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے یہی طریقہ کار اپنایا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کمیونزم بمقابلہ جمہوریت نظریاتی جنگ شروع ہوئی تو منظر بدلا۔ اب جس ملک پر سوویت یونین نے قبضہ کرنا ہوتا تھا وہاں کمیونسٹ نظریاتی وفادار پیدا کیے جاتے، اور جہاں امریکہ بہادر نے فوجی دخل اندازی کرنا ہوتی تھی وہاں پہلے یہ نعرہ بلند کیا جاتا کہ وہاں جمہوریت اور عورتوں کے حقوق خطرے میں ہیں، اور پھر وہاں موجود چند جمہوریت پرستوں کو ساتھ ملا کر اس ملک پر قبضہ کر لیا جاتا۔ افغانستان میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اس دفعہ تو چونکہ قیام 20 سال طویل ہو گیا تھا، اس لیے خریدے گئے مقامی افراد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی چلی گئی۔ 3 لاکھ تو وہ تھے جو چاق و چوبند افغان فوج کے دستوں کی صورت بھرتی ہوئے، 5 لاکھ سرکاری ملازمتوں کا حصہ بنے۔ اتنی بڑی تعداد ہی میں وفادار موجود ہوں اور اتنی ذلت آمیز شکست ہو جائے، یہ ہے وہ واقعہ جس نے گزشتہ 200 سال کی عالمی قبضوں کی تاریخ بدل کر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن ان افغان سپاہیوں پر الزام لگاتا ہے اور افغان فوجی امریکی اور افغان قیادت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ افغان فوج کے ایسے ہی ایک جرنیل سمیع سعادت نے امریکی صدر جو بائیڈن کے الزامات کا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں جواب دیا ہے۔ اس نے اپنے مضمون میں لکھا ہے، میں افغان فوج میں ایک 3 اسٹار جنرل تھا جس نے 11 ماہ میون کور کو کمانڈ کیا۔ میرے پاس ایسے 15,000 سپاہی تھے جو طالبان کے خلاف آپریشنوں میں جنوب مغربی افغانستان میں حصہ لے رہے تھے۔ ان آپریشنوں میں میرے کئی 100 آفیسرز اور جوان مارے گئے۔ میں تھک چکا تھا اور جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ میں ان حالات میں ایک قابل عمل فوجی منصوبہ دینا چاہتا تھا تاکہ افغان فوج کی عزت بچائی جا سکے۔ میں یہاں پر افغان فوج کی غلطیوں کا دفاع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو بڑی بہادری اور بے جگری سے لڑے، لیکن ہمیں امریکی اور افغان قیادت نے دھوکہ دیا۔ اس نے شدید کرب کے عالم میں کہا کہ ان امریکیوں کی خاطر 20 سالوں میں ہمارے 66,000 فوجی مارے گئے۔ یہ ہماری پوری فوج کا 5واں حصہ تھے، یعنی ہمارے ہر 5 سپاہیوں میں سے ایک مارا گیا۔ اس نو آموختہ جنرل نے کہا ہے کہ دراصل افغان فوج کی تربیت بہت ہی ٹیکنیکل اور جدید ترین طرز جنگ پر کی گئی تھی۔ ہمارے فوجیوں نے بغیر سیٹلائٹ رہنمائی اور بغیر فضائی مدد کے تنہا لڑنا سیکھا ہی نہیں تھا، اور جیسے ہی امریکہ کے 17,000 ٹھیکیدار فوجی رخصت ہوئے، تمام بلیک ہاک ہیلی کاپٹر
C-130 जहाज और निगहबानी वाले ड्रोन सब के सब बेकार हो गए क्योंकि अब उन्हें कोई चलाने वाला मौजूद नहीं था। यही वजह है कि वो अफगान फौजी जिन्हें अमेरिका ने इन तमाम चीजों का आदी बना रखा था, दरअसल इतनी भी सलाहियत नहीं रखते थे कि पहाड़ों में छुपे अपने दुश्मन का एहसास कर सकें। इसीलिए वो तालिबान के हमलों का शिद्दत से शिकार होने लगे। लेकिन जिस बात की तरफ इस जर्नैल ने खुसूसी तौर पर इशारा किया है वो बददियानती और करप्शन है। उसे अंदाजा नहीं कि बददियानती का ये मरज हर उस फौज में जरूर पनपता है जो अपने वतन या नजरिए के लिए नहीं लड़ती बल्कि काबिज कुव्वतों की गुलामी को बरकरार रखने के लिए लड़ती है। हिंदुस्तान में भी 1770 को एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन इतनी बढ़ गई थी कि कंपनी खसारे में जाने लगी और ताजे बरतानिया ने हुक्म सादिर किया कि हिंदुस्तान से बोरिया बिस्तर लपेट कर वापस आ जाओ। वो तो नए आने वाले वायसराय ने मुराद बढ़ाकर मामला दुरुस्त कर लिया, वरना भारत उसी साल अंग्रेज की गुलामी से आजाद होता। जनरल समी सादत ने कहा है कि अफगान फौज की करप्शन के बेशुमार सबूत सफाए मिसल पर इस तरह रोजे रोशन की तरह वाजे थे कि कोई उनका इनकार नहीं कर सकता था। इस करप्शन की वजह यह थी कि अफगानिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत दोनों मेरिट नहीं बल्कि जाती ताल्लुकात और जाती मफादात की बुनियाद पर लगाई गई थी। ये लोग बुज़दिल थे और सारा वक्त अपनी जानों को बचाने में लगे रहे। इन लोगों ने अवाम को दी जाने वाली खुराक और पेट्रोल से भी पैसे कमाए और उनकी इन हरकतों का इल्म तमाम अफगान अवाम को था। बच्चा बच्चा जानता था कि खुराक और पेट्रोल तो बाहर से आ रहा है जिसे ये लोग उन्हें महंगे दामों फरोख्त करते हैं। अफगान जनरल और हेनरी किसिंजर के मज़ामीन को इकट्ठा करके देखा जाए तो एक नतीजा निकलता है जो इन दोनों के अल्फाज का निचोड़ है। अमेरिका की सुपर पावर ने एक ऐसे गिरोह से शिकस्त खाई जिसके अरकान जदीद टेक्नोलॉजी से भी नाआशना थे, मगर जज्बे ने उन्हें जितवा दिया। और दूसरी जानिब एक बददियानत, करप्ट और बेनजरिया फौज थी जिसकी शिकस्त तो असल में फौजी थी मगर उसकी बुनियाद सियासी क़यादत ने रखी थी।